الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہیں. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی سب کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ گناہگار و سیاہکار کے لیے کفارہ سیئات بنائے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے مہینے اور سال اور دن شریعت مطہرہ میں پوری وضاحت کے ساتھ میں حرمت والے اور عزت والے مہینوں کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا. جو حرمت والے مہینے ہیں جن کو اشہر الحرم حرمت والے مہینے جن میں مکہ معظمہ کی سرزمین پر حرمین شریفین میں مکہ معظمہ کی سرزمین پر حرم شریف پر شکار کو اور قتال کو ویسی بھی حرم کی عزت و حرمت کے لیے سال بھر شکار کی ممانعت ہے حدود حرم میں، لیکن رجب کے مہینے میں اور اشہر حرم میں جن میں ذی الحج بھی ہے، حج کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے خصوصیت سے قابل احترام قرار دیا. رجب کا برکت والا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے. اسی مبارک مہینے میں آقا و مولا شفیع المذنبین رحمت للعالمین مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اسی ماہ مبارک میں معراج کا شرف حاصل ہوا. اسی ماہ مبارک میں نماز کی جیسی بابرکت نعمت اور برکت اور رحمت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. اسی ماہ مبارک میں اجمیر شریف کی مقدس سرزمین پر حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگاں عطاء رسول سید الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی
اجمیری رضی اللہ عنہ وارضہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے. اور اس ماہ مبارک میں بے شمار اس ماہ مبارک سے یادیں وابستہ ہیں. اس ماہ مبارک میں جدال و قتال کو حرام قرار دیا گیا. مکہ معظمہ کے کافر ایام جاہلیت میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہتے تھے. مکہ معظمہ میں ایام جاہلیت میں کافر مشرک ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہتے تھے. قبائلی جنگ نسلاً بعد نسل چلتی رہتی تھی. لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ اشہر حرم میں ہے، تو اس میں بھی وہ لڑائی وغیرہ بند کر دیتے تھے اس ماہ مبارک کی تقدس میں. تو رمضان شریف کو بھی تقدس حاصل ہے، شوال اور ذیقعد اور ذی الحج کو بھی تقدس حاصل ہے، محرم کے مہینے کو بھی تقدس حاصل ہے. اور ان سب مہینوں کو عظمت اور برکت ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول شریف میں تشریف آوری سے حاصل ہوئی. ربیع الاول شریف کی برکت سے یہ سب مہینے عظمت والے ہو گئے. پورے سال کو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایسی ایسی راتیں اور ایسی ساعتیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، ان کا مقام بڑا منفرد مقام ہے. ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے اس مقبول بندے نے، ولی کامل نے، اولیاء کے سردار نے ہندوستان کی سرزمین پر جس طرح سے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور اسلام کے پیغام محبت کو عام کیا اور ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے روحانی انقلاب کی بنیاد رکھی، اسلام کی اخلاقی اور روحانی اقدار کی پاسداری کے لیے بغیر کسی خوف و خطر کے ہندوؤں کی بادشاہت اس کفرستان میں جس کو راجستھان کہتے تھے اس کفرستان میں تنہا بیٹھ کر جس طرح سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اس کی نظیر اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے مدینہ منورہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملنے کے بعد اپنے وطن عزیز کو چھوڑا. سنجر ایران میں سنجر کا ایک مقام ہے، وہاں حضرت کا وطن تھا. اس وطن عزیز کو چھوڑا اور ہندوستان کی سرزمین پر آ کر ڈیرا ڈالا اور اللہ کے اس ولی محترم نے، سلطان الہند نے، عطائے رسول نے اجمیر شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کفر کی جس طرح بے کنی کی، شرک اور کفر کی قوتوں کا مقابلہ کیا اور اس طویل سفر کو جو مدینہ منورہ سے شروع ہوتا ہے
دشوار گزار راستے، پہاڑی علاقے، بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے پہاڑ، وادیاں، زہریلے جانور ان کا راستہ نہیں روک سکے. ان تمام آفات کا، رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اجمیر کی مقدس سرزمین پر پہنچ گئے اور وہاں ایسا ڈیرا ڈالا کہ 800 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے قبر میں رہتے ہوئے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. بادشاہ، مغل بادشاہ ہوں کہ دوسرے بادشاہ ہوں، یہ زمینوں پہ قبضے کرتے تھے، یہ اپنے ملک کی توسیع کرتے تھے، اپنی سلطنت کی حدود کو بڑھاتے تھے. ان میں بہت سے میں حوث اقتدار بھی تھی اور بہت سے میں یقیناً دین کی خدمت کا جذبہ بھی ہوگا اور تھا. لیکن سبحان اللہ، بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے اور یہ اللہ کے ولی دلوں پہ قبضہ کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی، اولیاء کرام، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تبلیغی خدمات انجام دی، حکومتوں نے وہ کام نہیں کیا، نہ کر سکتی. حکومتیں اور بادشاہ اپنے اپنے عزائم کی تکمیل میں لگے رہتے تھے، اپنے دنیاوی کاروبار کو وسعت دے رہے تھے، دنیاوی معاملات کو پھیلا رہے تھے. لیکن یہ اللہ کے ولی اسلام کی توسیع، اسلام کے پھیلانے کا اور اسلام کے پرچم عظمت کو بلند کرنے کا کام یہ اللہ کے ولی کرتے تھے. ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم انقلاب پیدا ہوا. اللہ رب العالمین جل جلالہ عظم نوالہ نے جو نقشہ اولیاء کرام کا قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمایا، اس کی صحیح تصویر، اس کا پیکر، اس کا عکس حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کی ذات میں ملتا ہے. ہندوستان ہے، چاروں طرف ہندو ہیں، شرک اور کفر کی قوتیں، بادشاہت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے. پرتھوی بادشاہ ہے، پرتھوی راج. دشمنوں کے بیچ میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کرنا، 360 بتوں کے پجاریوں کے درمیان میں بیٹھ کر بتوں کی پرستش کو چیلنج کرنا اور 360 بتوں کے پرستش سے، ان کے سجدے سے سر کو ہٹا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانا، یہ ان اولیاء اللہ کی عظمت ہے اور ان کا کمال ہے. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جو کارنامہ بر صغیر میں انجام دیا اور جس طرح سے اپنے خلفاء کو تربیت دے کر بر صغیر کے مختلف علاقوں میں بنگال، بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، راجستھان، دکن، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنے درویشوں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا. وہ اسلام کی تاریخ کا ایک حصہ ہے.
لوگوں نے اسلام کو قبول کیا انہی کے ہاتھوں پر. ہم مسلمان ہوئے حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قدوم میمنۃ لزوم سے. وہ ہندوستان میں تشریف لائے، اسلام کی شمع کو روشن کیا، چراغ سے چراغ جلتے رہے، اور اسلام کی شمع جو تھی اس کی روشنی سے پورا ہندوستان منور ہوا. یہ ان اولیاء اللہ کی عظمت ہے، یہ ان کے کارنامے ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنا تھا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضا فقط حلقہ ذکر منعقد کرتے تھے. یہ صحیح ہے، لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، یہ بھی صحیح ہے. 5 وقت نمازیں اپنے وقت پر ادا فرماتے تھے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کا کام جو تھا اور ہندوؤں کی ظالم اور جابر حکومت کو ختم کرنے کا جو کام تھا، جو بڑے بڑے بادشاہ انجام نہیں دے سکے، وہ سلطان الہند نے اس کو انجام دے دیا. اب میں اسی تاریخ کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ وارضا اجمیر شریف کی سرزمین پر جا کر بیٹھے اور لاہور سے حضرت داتا گنج بخش سید الاولیاء داتا گنج بخش علی الحجویری رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک سے رخصت ہوئے اور یہ شعر پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل اور کاملہ را رہنما. کاملوں کے رہنما، ناقصوں کے لیے پیر کامل علی الحجویری رضی اللہ عنہ. ان سے رخصت ہو کر اجمیر شریف کی سرزمین کو مرکز بنا کر پورے ہندوستان پر اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پیغام محبت کو جس طرح سے انہوں نے پھیلایا اور حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے دلوں کا رشتہ جوڑا، سر کا رشتہ اللہ سے جوڑا اور دلوں کا رشتہ محمد رسول اللہ سے جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان اولیاء کرام کا اور اس جیسے ولی کامل کا حصہ ہے. ان کا ذکر باعث رحمت ہے، ان کا ذکر باعث برکت ہے. یہ وہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کا ذکر جب بھی ہوتا ہے اور جس محفل میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے، یہ اللہ کے محبوب بندے زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتے رہے، زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتے رہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے ان کی اس خدمت کو قبول فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے. 800 سال گزر گئے لیکن مسلمان ان کو بھلا نہیں سکے. وہ محسن کش ہے، احسان فراموش ہے جو شخص ان اولیاء کرام کے احسانات کو بلا دے. اس لیے کہ ان اولیاء کرام ہی کے دروازے سے اسلام ملا. وہ اسلام کی نعمت اور دولت کو دربار محمدی سے لے کر مدینہ منورہ سے لے کر تشریف لائے اور اس نعمت کو اور رحمت کو جو ذات پاک کے مصطفیٰ سے لے کر آئے تھے اس رحمت کو ہندوستان میں تقسیم کیا اور آج بھی تقسیم کر رہے ہیں. اس لیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا معین الدین ہندوستان میں جاؤ، اس کو مرکز بناؤ. کفر اور شرک کا مقابلہ
کوہ استقامت بن کر کیا. بادشاہ کی پرواہ نہیں کی, بادشاہ کے کارندوں کی پرواہ نہیں کی. جہاں بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ آج تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ اسی لیے ارشاد فرماتا ہے, اس معیار پر یہ اترتے ہیں. غور فرمائیے, رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ, بے شک آگاہ ہو, اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. اللہ رب العالمین ان کے مرتبے کو بیان فرماتا ہے. 11ویں سپارے, یہ بڑی مشہور آیت ہے. 11ویں سپارے میں اللہ کے ولی, ان کا مقام, ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں, ایسے بے خوف بندے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ان کو کوئی خوف نہیں, اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی حزن نہیں. وہ دنیا میں بے خوف ہو کر رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ جب اس کے دربار میں پیش ہوگا اللہ کا ولی, تو رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تو زندگی بھر ہماری رضا چاہتا تھا, اب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے. رضی اللہ عنہ ورضی. تو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی کوہ استقامت ہوتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. قالوا ربنا اللہ, انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر استقامت جم گئے. استقامت اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ سے جو تعلق ان کا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہے. استقامت, اسے ہٹے نہیں. آندھی آئے, طوفان آئے, بادشاہتیں آئیں, حکومتیں آئیں, حکومت ان سے ٹکرا کر پاس ہو گئی اور وہ اپنی جگہ پر استقامت بنے رہے, وہ استقامت بنے رہے. بادشاہ نے کہا ہٹو یہاں سے, پولیس آ گئی, ہٹو یہاں سے, خالی کرو اجمیر کو. تم کہاں سے آ گئے, کون لوگ جو ہمارے ملک میں ہیں؟ لیکن اللہ کا ولی پورے استقامت سے اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک اللہ چاہے گا بیٹھے رہیں گے. تم ہٹانے والے کون ہوتے ہو؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ ہے استقامت. موت سے ڈرایا جاتا ہے لوگوں کو. اللہ کے بندوں کو لوگ موت سے ڈراتے ہیں کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے, ہم تم کو مار دیں گے.
لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، جب تک چاہے زندہ رکھے، جب چاہے جان لے لے، جان دی ہوئی اسی کی ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو، اور ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 14 تاریخ 15ویں شب کو شعبان، جس کو کہتے ہیں شب برات، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ 14 تاریخ 15ویں شب برات کو جو آنے والی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ جس بندے کا جو رزق لکھا ہوا ہوتا ہے وہ رزق تقسیم فرما دیتا ہے سال بھر کے لیے۔ سالانہ بجٹ سیشن ہے، سال بھر کا بجٹ، کس کو کتنا رزق دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے سپرد فرما دیتا ہے کہ یہ فلاں کو اتنا تقسیم کرنا ہے ہماری طرف سے، جاؤ۔ وہ لسٹ سال بھر کی اس کو مل گئی، اور اسی رات میں لسٹ تیار ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے، تو ایک لسٹ تیار کر کے ملک الموت کو دی جاتی ہے کہ آج 14 شعبان سے لے کر اگلی 14 شعبان تک کی یہ لسٹ ہے، کن کن کو اس دنیا سے اٹھا کر لانا ہے اور قبرستان کو آباد کرنا ہے۔ موت کے فرشتے کو لسٹ دے دی جاتی ہے، رزق کے فرشتے کو رزق دے دیا جاتا ہے، اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ بجٹ سیشن بھی ہے، وہ بجٹ ہے، سال بھر کا بجٹ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ تقسیم فرما دیتا ہے۔ سال بھر کے لیے کس کی روح قبض کرنی ہے وہ لسٹ تیار ہو جاتی ہے۔ تو لوگ دنیا داروں کی لسٹوں کو دیکھتے پھرتے ہیں، کون کس کو مارے گا، کون کس کو نہیں مارے گا۔ اصل لسٹ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو عطا فرما دی ہے، اور جس کو لسٹ مل گئی ہے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ملک الموت کو جس کی لسٹ دے دی گئی اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے موت، کسی کے اختیار میں نہیں۔ جاہل ہیں، دین سے غافل ہیں وہ لوگ جو کسی کو موت کی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ دین سے جاہل ہیں، دین سے غافل ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ کوئی دہشت گرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں، تو یہ اس کی جہالت ہے، دین سے نابلد ہونا ہے۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے، زیست اللہ کے اختیار میں ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت کا وقت مقرر کر دیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی کی موت کا وقت جو ہم نے معین کر دیا ہے تو وہ آ جائے تو وہ گھڑی جو ہے نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر، اسی وقت پر روح قبض ہو جاتی ہے۔ جس طرح موت لکھی ہے وہ آ کے رہے گی، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف اس زمانے میں خارجی حضرت علی کے دشمن تھے۔ یہ خارجی فتنہ خبیث مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گستاخ بے دین علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قتل کا منصوبہ بناتے رہتے تھے، اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ حضرت علی کو راستے سے ہٹانا ہے۔ کسی نے کہا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ آپ محافظ رکھیے، آپ سے پہلے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کیا گیا، ان سے پہلے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کیا گیا،
آپ کے بھی دشمن ہیں، رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی موت محافظ ہے، ساتھ ساتھ رہتی ہے، وقت سے پہلے نہیں آئے گی، جو اس کا وقت مقرر ہے اسی وقت مقررہ پر موت آتی ہے، اور موت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر وقت آ گیا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی ہو موت آ کر رہے گی، اگر وقت لکھا ہوا ہے تو آ کر رہے گی۔ اگر تم برجوں میں قلعہ بند ہو کر بھی بیٹھ جاؤ تو ملک الموت وہاں پہنچ کر رہے گا، جو وقت آیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ وارضا کو پرتھوی راج دھمکیاں دیتا تھا۔ اللہ کے ولی زمین کے حالات سے باخبر ہوتا ہے، آسمان کے حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ لوح محفوظ اللہ کے ولی کی نگاہوں میں ہوتی ہے، لوح محفوظ پیش اولیاء، لوح محفوظ اللہ کے ولی کے پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ فقط یہ نہیں تھا کہ دنیا سے لا تعلق سے نہیں، اسلام کے عملی نفاذ اور اسلام کی حکومت اور اسلام کی بالادستی اور اسلام کے غلبے کے لیے حضرت سلطان الہند معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ وارضا جدوجہد کرتے رہے۔ آپ نے سنا کہ ہندوستان کی سرزمین پر پرتھوی راج بادشاہ تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اس کی حکومت تھی، ہندوستان کی سرزمین پر کفر ہی کفر تھا، مسلمانوں کا علاقہ لاہور تک تھا، تھوڑے بہت مسلمان جو بھی تھے وہ لاہور تک تھے، اس کے بعد کفرستان شروع ہو جاتا تھا۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی الحجویری رضی اللہ عنہ اور اس سے پہلے ان کے پیر بھائی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جس دن ان کا وصال ہوا اسی دن حضرت کی آمد لاہور میں ہوئی، وہ تھے، یہ بزرگان دین کام کر رہے تھے۔ لیکن بقیہ ہندوستان کے حصے پر ہندوؤں کی حکومت، مشرکوں کی حکومت، گائے کے پجاریوں کی حکومت تھی۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضا کی نگاہ کو دیکھیے، آپ نے تاریخ کا یہ واقعہ مشہور پڑھا ہوگا، بزرگان دین نے تواتر سے اس کو لکھا۔ شہاب الدین غوری افغانستان کا بادشاہ، شہاب الدین غوری کو ہندوؤں سے شکست ہو گئی تھی، ہندوؤں کی فوج میں ہاتھی تھے، اور ظاہر ہے افغانستان میں ہاتھی نہیں ہوتا، مسلمان فوج کو ہاتھیوں کی لڑائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی، بددل ہو گیا، لیکن دل میں غیرت اسلامی اور جذبہ اسلامی وہ چیلنج کرتا رہتا تھا کہ کافروں سے شکست ہوئی، اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ غیرت مند مسلمان بادشاہ تھے، یہ عیاش اور بدکردار بادشاہ اگر ہوتے تو اپنے عیاشی میں اور رنگرلیوں میں کھو جاتے۔ مسلمانوں پر ہمیشہ جب بھی زوال آیا وہ بدکردار، شرابی اور زانی حکمرانوں کی وجہ سے آیا۔
مسلمان پر بھی سن 1971 میں شرابی اور بدکردار حکمراں سن 1970 میں تھے. وہ بدکردار اور زانی اور شرابی حکمراں اس ملک پر مسلط تھے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب آپ کو یاد ہو، یقیناً یاد ہوگا. ہر مسلمان کا دل اس سے زخمی ہے. مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. ہندو فوجوں نے ڈھاکہ کو فتح کیا. 1 لاکھ سے زائد مسلمان عورتوں کی بے حرمتی ہوئی. 5-6 لاکھ سے زائد مسلمان قتل کیے گئے، مارے گئے. لاکھوں مسلمان تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے. یہ عذاب الہی کی ایک شکل تھی جب حکمراں بدکردار ہوئے. صوبہ سندھ میں بھی حکمراں بدکردار ہیں. شرابی وزیر اعلیٰ اگر ہو، بدکردار وزراء ہوں اور شرابی وزراء ہوں، تو ظاہر ہے صوبے میں عذاب الہی آ رہا ہے کہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، دہشت گرد عروج پر ہے. آپ کبھی اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرے، مسلمان دہشت گردی کرے؟ مسلمان تو فساد کو مٹاتا ہے. مسلمان فساد کو مٹاتا ہے، نہ کہ فساد کو بھڑکاتا ہے، فساد کی آگ کو بھڑکاتا ہے. بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اس پورے عرصے میں شرابی اور بدکردار وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ کے اندر رہے. ان کی خباثتوں نے، ان کی حماقتوں نے، ان کی بدکاریوں نے اس قوم کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ شہر کراچی ویرانہ ہے. کراچی ویرانی کا ایک منظر پیش کر رہا ہے. اتنا عظیم شہر، مسلمانوں کی بستی، جہاں 1000 نہیں کئی ہزار، 25,000 کے قریب جس شہر میں مسجدیں ہوں، جہاں صبح و شام اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوں، جہاں مسلمان رہتے ہوں، وہاں مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو، اس کا تصور کوئی کر نہیں سکتا. مسلمان کا خون مسلم کی ارزانی ایک طرف کشمیر میں ہندو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، اور دوسری طرف یہاں بدکردار لوگ، دہشت گرد شہر کو بدامنی کا گہوارہ بنائے ہوئے مسلمانوں کے خون سے سڑکیں رنگین کر رہے ہیں. ایک طرف کسوو میں، یورپ میں کسوو میں مسلمانوں کا قتل عام عیسائی کر رہے ہیں. کشمیر میں ہندو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اور بدقسمتی ہے کہ اسلامی مملکت کے اس عظیم الشان شہر میں، سب سے بڑے شہر میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے. دہشت گردوں نے پورے شہر کو یرغمال بنا رکھا تھا، اور ابھی بھی یرغمال بنا ہوا ہے. افسوس یہ ہے کہ حکومت نے بعض اقدامات کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا. حکومت کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کون دہشت گرد ہیں اور کون نہیں ہیں، اور ان پر قابو پانا تھا تاکہ ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جاتا، مسلمانوں میں محبت پیدا کی جاتی، اور ان کو عزت نفس کو مجروح نہ کیا جاتا، اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا سبق سکھایا جاتا. لیکن افسوس ہے کہ خود حکومت بھی اس میں ملوث رہی، اور یہاں کے بدکردار شرابی وزیر اعلیٰ اور بعض ان کے ساتھی وزراء جو بدکردار ہیں، ان کی وجہ سے اس شہر پر اور اس صوبے پر یہ عذاب نازل ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ ان شہروں کو اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. تو حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے شہاب الدین غوری کو خواب میں فرمایا. اللہ کے ولی کی عظمت دیکھیے، اللہ کے ولی کا تصرف دیکھیے. یہ اللہ کے ولی کا تصرف ہے، اور اولیاء اللہ یہ تصرف کرتے ہیں. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حدیث بخاری شریف ہے، حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے مجھ سے قریب ہوتا ہے. لا یزال عبدی، میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں. وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں. میرا بندہ ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت 9 بالش بڑھ کر اس کو لپکتی ہے. یہ بھی حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی، میں جب بندہ مجھ سے عبادت کرتے کرتے قریب ہو جاتا ہے تو اس بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں. احببتہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ، قابل رشک ہے وہ بندہ کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہو. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اور ایک وہ مقام ہے جس میں اللہ رب العالمین یہ فرمائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ بہت بلند مقام ہے. اولیاء کرام کو یہی مقام حاصل تھا، اور جب فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو کنت سمعہ الذی، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ بلا تشبیہ و تمثیل مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو سنتا ہے، وہ جو چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ قدم بڑھاتا ہے، تو خدائی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ کی قوتیں. اسی لیے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ومن لہ المولا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ومن لہ المولا فلہ الکل، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کے ولی کا مقام. اللہ کے ولی، اللہ کا ولی نمازی ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی چرسی بھنگڑی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی ناچ و رنگ کی محفلوں والا نہیں ہوتا. اللہ کا ولی بے حیا اور بے غیرت نہیں ہوتا. اللہ کا ولی رنڈیوں اور کنجریوں اور طوائفوں کا پیر و مرشد نہیں ہوتا. اللہ کا ولی، اللہ کا ولی سٹے باز نہیں ہوتا. اللہ کا ولی مرد مومن ہوتا ہے. اللہ کا ولی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اللہ کا ولی، لوگوں نے ولایت کا معیار یہ رکھ لیا کہ جس کا دل دھڑکتا ہو، مطلب یہ کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، بس یہ کافی ہے ذکر الہی. نماز چھوڑنے کی لوگ تلقین کرتے ہیں، نماز کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں. 5 وقتہ نماز فرض ہے، اس کا ترک کرنے والا منافق ہے، اور اس کا منکر کافر ہے. اس کی توہین اور اہانت کرنے والا کافر ہے، اس کی تحقیر کرنے والا کافر ہے. یہ اسلام کا رکن ہے، یہ شب معراج کا تحفہ ہے. یہ بندے کو اللہ سے ملاتی ہے. اور جو نماز میں خلل ڈالتا ہے، جو نماز کو چھڑا دیتا ہے، وہ شیطان ہے. وہ اللہ کا اور بندے کا رشتہ توڑ دیتا ہے. تو جو پیر و مرشد بے نمازی ہے وہ اپنے وقت کا شیطان ہے. جو پیر و مرشد بھنگڑی ہے اور چرسی ہے، افینچی ہے، نشے باز ہے، رنڈیوں اور طوائفوں کے قصر خیل ہے، وہ شیطان ہے اپنے وقت کا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ولی کی پہچان بتا دی. قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن قول ہے، اس کی تشریح ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ولی کی پہچان، الا ان
الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی مومن ہوتا ہے، اللہ کا ولی خوف خدا رکھتا ہے، اللہ کا ولی بے خوف ہوتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ دنیا میں بھی بے خوف رہتا ہے اور آخرت میں بھی بے خوف ہوتا ہے. یعنی آخرت میں بے خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ بلند مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کو وہاں عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوتا. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ان کو دنیا میں بھی بشارت عطا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بشارت عطا ہوتی ہے. یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ وہ مومن ہوتا ہے، وہ نمازی اور پرہیزگار ہوتا ہے، وہ رسول اللہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم بردار ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کی محبت سے اور حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا سر اللہ کے حضور میں جھکتا ہے، اس کے سر کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور دل کا رشتہ محمد رسول اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ ہے اللہ کا ولی جس کا دل اللہ کے حضور میں جھکا، سر اللہ کے حضور میں جھکا ہو اور دل دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو. تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندہ مومن کو وہ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی زمین پر تصرف کرتا ہے. خواجہ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ عنہ وارضا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا سرگروہ اولیاء خواجہ بہاء الدین نقشبند سید الاولیاء رضی اللہ عنہ وارضا سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا تشریف فرما ہے. لوگوں نے دیکھا محفل میں کہ آپ تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے. تو کہا حضور ابھی تشریف لے گئے ابھی آئے. تو کہا ارشاد فرمایا کہ سمرقند ایک مرید مینارے سے گر رہا تھا اور اس نے کہا شاہ نقشبند پیر و مرشد نظر فرمائیے. میرے کانوں میں اس کی آواز، یہ کئی سو میل سے یہ آواز پہنچی. اللہ کا ولی ان کانوں سے سنتا ہے جو اللہ نے اس کو قوت سماعت عطا فرمائی. آپ اس قوت سماعت پر اب آج کے دور میں اس پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں رہی. 1,000 میل کی 10,000 میل کی آواز ٹیلی فون پر اب آپ سنتے ہیں. اللہ کے ولی کا ٹیلی فون کا کنیکشن بڑا زبردست ہے. تو فرما رہے تھے کہ اس کے زمین پر گرنے سے پہلے میں پہنچ گیا، اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا. تو کہا آپ میری مدد کو فوراً پہنچ گئے. کہا تم مینارے سے آ گئے، میں بخارا سے آ گیا. من از بخارا. اللہ کا ولی اس کی لوح محفوظ دست پیش اولیاء لوح محفوظ پر نظر رکھتا ہے. جو جن کے غلاموں کا عالم یہ ہو ان کے آقا محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو جاہل، آج کے دور کے جو جاہل یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ جاہل اس دنیا سے بے خبر ہے. آج کے سیٹلائٹ کے دور میں یہ سیٹلائٹ کا کمال ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر
جو امریکہ میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر دنیا والوں کا ڈش اینٹنا اور سیٹلائٹ اتنا اس کا کمال ہے، اب ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹلائٹ کو کتنا طاقتور بنایا ہوگا. تو وہ جاہل ہیں، زبردستی دین میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، توہین رسول کا ارتکاب کرتے ہیں، اور در پردہ یہودیوں کی اور امریکنوں کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ یہودی تو اتنا پاورفل سیٹلائٹ بناتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے حالات کو پیش نظر رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بے اختیار رکھے کہ ان کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے. حضرت سلطان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے شہاب الدین غوری سے کہا، شہاب الدین، دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ، شہاب الدین خواب میں حضرت فرما رہے ہیں، شہاب الدین، دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ کے ولی کا فیصلہ، اللہ کے ولی کے فیصلے کی قوت ہے، اور یہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا. دیکھو، اگر سلیمان نبی اللہ کی امت کا ولی بیت المقدس میں بیٹھ کر 1000 میل دور یمن میں ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا کر پیش کر دے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جن کی بہت بڑی قوت ہے، جن بڑی قوت والے ہوتے ہیں، جنوں کو اللہ رب العالمین نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. حضرت سلیمان کے دربار میں یہ سب حاضر ہوتے تھے، جن بھی موجود تھے، جنوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا وہ ملکہ سبا بلقیس جو ہے یمن کی بادشاہ، اس کا تخت یہاں اٹھوا کے منگوانا ہے جو بند ہے. 40 گز لمبا، 20 گز چوڑا، ہیرے جواہرات سے مزین تخت، اس کو اٹھا کر لانا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آپ نے فرمایا دربار میں کون ہے جو 1000 میل دور یمن سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا کر یہاں بیت المقدس میں ہمارے سامنے پیش کر دے. تو جن نے کہا میں حاضر ہوں، میں اٹھا کر لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ کہا کہ جب تک آپ کا دربار برخاست ہو. تو دربار کے برخاست ہونے میں کم از کم 3 گھنٹے تھے. ابھی ظہر کے بعد دربار برخاست ہو جاتا تھا، جیسے کہ مفسرین نے لکھا. آپ نے فرمایا نہیں، بہت دیر ہو جائے گی. اب آپ کے دربار کے ولی اٹھے. تو دیکھو سلیمان نبی اللہ کی امت کا ولی. اب جو جاہل اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ان کا اپنا بھی کچھ نہیں، ان کا بھی کچھ نہیں. جہالت ہے، قرآن سے بے خبری ہے. قرآن پڑھتے نہیں، بخاری پڑھتے نہیں. بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. بخاری کا آنا بہت بڑی بات ہے، لیکن زبانیں دراز ہیں، لمبی ہیں، باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ کا ولی جس کے پاس علم کتاب تھا. علم کتاب کون سی تھی؟ اس زمانے کی زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی. وآتینا داؤد زبورا، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی. تو زبور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے. زبور ان کی کتاب تھی اور ان کی امت اسی کتاب کو پڑھتی تھی. تو یہ جو اللہ کے ولی
ان کے دربار میں حاضر تھے ان کی امت کے ولی، اللہ کے ولی، ان کی امت کے ولی، وہ کھڑے ہوئے، ان کا حضور حکم فرمائیے۔ رب العالمین اس پر گواہی دیتا ہے، رب العالمین، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن شریف کی کتاب ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، جس کے پاس علم کتاب تھا، زبور کا علم تھا، حضرت سلیمان نے جس کو زبور کا علم سکھا دیا، علم کتاب تھا، اس نے کہا حضور حکم فرمائیے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ ان کا حضور پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ قبل ان يرتد، یہ پلک جھپکنا اب کتنی دیر میں ہوگا؟ جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا، حکم فرمائیے۔ یہی ہوا۔ حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے جب دیکھا تو فرمایا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو دیکھا کہ میری امت کے ایک ولی کا عالم یہ ہے، خوشی ہوتی ہے نا نبی کو کہ میری امت کے ولی کا عالم یہ ہے کہ 1000 میل دور سے تخت بلقیس کو اٹھا کر میرے دربار میں رکھ دیا۔ تو سبحان اللہ، جب امت کے ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور زبور کے ماہر، زبور کے پڑھنے والے ولی کا یہ عالم ہے تو قرآن کے پڑھنے والے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے اختیارات کیا ہوں گے یہ تو قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہو گیا۔ تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نے خان میں شہاب الدین غوری سے کہا شہاب الدین تخت دہلی تمہارا انتظار کر رہا ہے، آگے بڑھو۔ شہاب الدین غوری صبح کو اٹھے، علماء کرام کو جمع کیا اور علماء کرام کو جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا اور فوج کو کوچ کا حکم دیا، تیار ہو جاؤ، چلو۔ اللہ کے ولی نے خواب میں بشارت دے دی اب دہلی فتح ہو کر رہے گا۔ کیا یقین تھا، کیا ایمان تھا۔ شہاب الدین غوری کی فوجیں پوری تیز رفتاری کے ساتھ افغانستان سے نکل کر غور افغانستان میں، شہاب الدین غوری وہ غور گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے غوری میزائل تیار ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اور بھی تیار ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ کفر کے لیے زوال کا باعث ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وطن عزیز کی فوجوں کو، وطن عزیز کا دفاع کرنے والوں کو، جذبہ جہاد سے سرشار لوگوں کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے کہ ہندوستان ذلیل و خوار ہو، ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ہندوستان کی سرزمین پر پھر وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ہلالی لہرا رہا ہو انشاءاللہ۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ شہاب الدین غوری تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بزرگ اور سمجھدار آدمی ہو کے، آپ معمر آدمی سمجھدار آدمی ہو کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شہاب الدین غوری کی فوجیں آندھی اور طوفان بن کر دلی پر بہ رہی تھی۔ پرتھوی راج 1,60,000 لشکر کے ساتھ مقابلے پر موجود تھا اور شہاب الدین غوری کے ساتھ 40,000 ایمان والے جذبہ جہاد سے سرشار 40,000 مقابلے پر موجود تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاتھیوں کی یہ فوج مسلمانوں کے لشکر کو کچل دے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھیوں کی اس فوج کو
اسی طرح سے تتر بتر کر دیا جیسے طیرن ابابیل کے ذریعے سے مکہ معظمہ کی طرف ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا. فتح و نصر قدم چوم رہی تھی، اللہ کے ولی کی آواز گونج رہی تھی، شہاب الدین آگے بڑھو، اللہ کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ. 3 دن کے مقابلے کے بعد دہلی فتح ہو گیا. سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اپنے حجرے میں ضرور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ آج کل کے صوفی بے عمل جن کا کام صرف بس درود و فاتحہ اور ختم خواجگان پڑھ کر نذرانے وصول کر کے اپنے آپ کو مردہ سمجھ کر زندہ رکھتے ہیں، چلتی پھرتی ناشے ہیں، ان سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. یہ سجادہ نشین مزاروں کے مجاور انہوں نے دین کو تباہ کر دی، رسوا کیا. سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی نے سبق دیا کہ اللہ کا ولی زمین کے حال سے باخبر ہوتا ہے، اللہ کا ولی مسلمانوں کے حال سے باخبر ہوتا ہے، اللہ کا ولی مسلمانوں کی ضروریات سے باخبر ہوتا ہے، اللہ کا ولی اسلام کے غلبے کی جدوجہد میں شریک رہتا ہے، اللہ کا ولی اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہتا ہے. آج کل کے ولی سیاست سے ڈرتے ہیں، یہ تو سیاست ہے. حضرت معین الدین چشتی نے یہ نہیں فرمایا اب ہندوستان فتح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں سیاسی معاملوں میں نہیں پڑتا، یہ نہیں فرمایا. آج کے بے عمل صوفی، آج کے بے عمل اور جاہل لوگ اسلام کی تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتے ہیں، بے عمل بنا دیتے ہیں. جہادی نقطہ نظر ان میں نہیں ہے، اور مسلمانوں کی جہادی عمل کو تباہ کرنے کے لیے، جہادی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے امریکہ پوری قوت سے پاکستان پر حملہ آور ہے. یہ جو آج کل مسلمانوں کو کھانے کھلائے جا رہے، امریکہ کی کمپنیاں آ رہی ہیں، تر و تازہ مرغیاں بھون کر کھلا رہے ہیں، 300 روپے کے بل بنا کے دے رہے ہیں ایک ایک مرغی پر، برگر کھلا رہے ہیں، پیزا کھلا رہے ہیں، اور بے غیرت مسلمان ان امریکن کمپنی میں جو حرام جانوروں کو، امریکہ سے کٹی ہوئی مرغیوں کو دکھانے کے لیے کراچی کے مرغی خانے سے کچھ لوگوں کو لے لیتے ہوں گے، باقی ساری مرغیاں امریکہ سے، آسٹریلیا سے، مختلف ممالک سے لائی جاتی ہیں، جو کافروں اور عیسائیوں کی کاٹی بھی ہوتی ہیں، جو ذبیحہ نہیں ہوتا. یہ حرام امریکن کمپنیاں یہاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں آ کر مسلمانوں کی دولت کو لوٹ کر سمیٹ کر، یہودی کمپنیاں ہیں، یہ برگر یہودی کمپنی، KFC یہودی کمپنی، اور پیزا عیسائی کمپنی. یہ ساری کمپنیاں پیسہ بٹورتی ہیں، اور میں پورے دلائل کے ساتھ، میرے پاس موجود ہے شواہد، کوئی صاحب اگر آ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہے. ابھی کیونکہ میں دورہ کر کے آ رہا ہوں کینیڈا اور برطانیہ اور ہالینڈ اور بیلجیم کا، تقریباً 2 مہینے تک ان علاقوں کا دورہ کیا. یہ ساری کمپنیاں جو ہیں، ان کی تحقیقات میں نے کی، ان ساری کمپنیاں، پیسہ ان کا وہاں جاتا ہے، وہ اپنے تمام اخراجات پورے کرنے کے بعد اور تمام ڈائریکٹروں کو منافع دینے کے بعد اب جو رقم ان کو دینی ہوتی ہے، سارا پیسہ عیسائیوں کے فنڈ میں جاتا ہے. مسلمان یہاں ان کا مال کھاتے ہیں، مال بکتا ہے، اور وہی پیسہ پیزا کا، KFC کا، برگر کا، سارا پیسہ عیسائی مشنروں کو جاتا ہے. $600 ملین میرے پاس موجود ہے. میں اتفاق سے وہ گھر پر بھول آیا، جلدی میں چلا آیا، تو کچھ طبیعت ایسی ضرورت تھی، جلدی میں نہیں لا سکا. 600 ملین پاؤنڈ پیزا کمپنی کے مالک نے 600 ملین پاؤنڈ، جو ہم نے اب کینیڈا اور امریکہ میں تبلیغ کا جال بچھانا شروع کیا تو اس نے 600 ملین پاؤنڈ وقف کیا، اس لیے کہ امریکہ کے صدر کی بیوی نے یہ اعتراف کیا. اسلام، یہ اس کی تقریر ہے جو وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اس نے اخباری کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ اسلام دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دس ریجن.
Islam is the fastest growing religion in this region. امریکہ اور کینیڈا میں سب سے زیادہ ترقی پانے والا اور پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. یہ امریکہ کے صدر کی بیوی نے تقریر کی ہے. اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان پیزا کی دکانوں پہ جاتے ہیں, 300 روپے 400 روپے کی پیزا کھاتے ہیں, حرام کی مرغیاں کھاتے ہیں, حرام پیٹ میں جاتا ہے, 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی, پھر شکایت کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. حرام کھاتے ہیں, غیر ذبیحہ جانور کھاتے ہیں, حرام گوشت وہ کھلا رہے ہیں. چربی, امریکہ سے چربی آتی ہے, خنزیر کی چربی میں یہ سارا سامان پکایا جاتا ہے اور مسلمان اس مسلمان ملک میں کھا رہے ہیں. سارا پیسہ یہودیوں میں جاتا ہے, عیسائیوں کو جاتا ہے. پیزا والے نے $600 ملین $600 ملین کیا مطلب ہوا؟ 600 کروڑ پاؤنڈ 600 کروڑ پاؤنڈ چرچ اور اسکول بنانے پہ دیے. ان کا کرو, اسکول کھولو اور چرچ بناؤ تاکہ اسلام کے بڑھتے ہوئے مذہب کا مقابلہ کیا جا سکے. تو وہاں تو یہ ہو رہا ہے کینیڈا میں, برطانیہ میں اور امریکہ میں, اور ہم مسلمان ان کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مرغی نہیں بھنی جاتی, ہمارے یہاں کڑھائی گوشت نہیں بکتا, کہ ہمارے یہاں مرغی بھنی بھی نہیں ملتی, ہم کو اس میں مزہ نہیں آتا ہے, امریکن مرغی میں مزہ آتا ہے. عذاب قبر کا بھی خیال نہیں. یہ حرام روزی ہم کھا رہے ہیں, حرام جانور کھا رہے ہیں جو خنزیر کی چربی میں پک کر ہمارے سامنے آتے ہیں, اور پیسہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاتا ہے اور وہ ہمارے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. وہی گولیاں, اس سے گولیاں بنتی ہے, بندوق تیار ہوتی ہے اور فلسطین کا مسلمان مارا جاتا ہے, بوسنیا کا مسلمان مارا جاتا ہے, کشمیر کا مسلمان اسی گولی سے مارا جاتا ہے اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اسلام کے جھنڈے کو روشن کر دیا, بلند کر دیا. شہاب الدین غوری نے دہلی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا گاڑ دیا آج سے 800 سال پہلے. اب بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب اس قابل نہیں رہے کہ ہم اس جھنڈے کی حفاظت کرتے. حضرت سلطان الہند کا جب وصال ہوا اس دنیا سے, حضرت سلطان الہند نے پردہ فرمایا تو آپ کے حجرے, جس حجرے میں وصال فرمایا اس کے برابر میں کمرے تھے, اس کمرے میں بال ہی بال بھرے ہوئے تھے, بال ہی بال. آپ کے دست مبارک پر ہندو جب اسلام قبول کرتے تھے تو فوراً ہندوؤں کی علامت ہے چوٹی, وہ چوٹی رکھتے ہیں سر پر, وہ کاٹ دی جاتی تھی, چوٹی کاٹ دی جاتی تھی اور کلمہ پڑھایا جاتا تھا. وہ چوٹی کاٹی اور بال کمرے میں ڈال دی, چوٹی کاٹی تو کمرے بھرے ہوئے تھے. حضرت سلطان الہند نے جب وصال فرمایا, اکیلے اس اللہ کے ولی نے ہندوستان کی سرزمین پر 40 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. یہ ہمارے محسن تھے, اللہ کے ولی کامل. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. ہماری ان سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے, اور اللہ کے ولی سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو ہمارے دلوں میں روشن کر کے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کی مقدس سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان کی مقدس حیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.